بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ 31 مارچ 2019۔ آج کے لیے ایک قرآن کی ایک آیت کو لیا گیا ہے جس کا تعلق ڈیوائن ہیلپ سے، یعنی اللہ رب العالمین کی مدد سے۔ تو پہلے وہ آیت پڑھی جائے گی، پھر انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ۔ سورہ الطور، چیپٹر نمبر 52، ورس نمبر 48۔ اور تم صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو، بے شک تم ہماری نگاہ میں ہو، اور اپنے رب کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ جس وقت تم اٹھتے ہو۔ دیکھیے، اس آیت کا تعلق دعوت اللہ سے ہے، یعنی رسول کا مشن کے بارے میں یا دعوت اللہ کے بارے میں کیوں کہا گیا کہ صبر کرو؟ اور سارے قرآن میں یہ ہے، سب سے زیادہ ایمفیسس کیا گیا ہے صبر پر۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ دعوت سے یا مشن سے صبر کا کیا تعلق ہے۔ دیکھیے، صبر کے دو پہلو ہیں۔ ایک ہے داعی کا عمل، دوسرا پہلو یہ ہے کہ رب العالمین کی پلاننگ۔ داعی جو کام کرتا ہے وہ تو ایک فرض کی اسپرٹ سے کرتا ہے، لیکن اس کے کام کی تکمیل اللہ کی پلاننگ کے مطابق ہوتی ہے۔ تو داعی کو اللہ کی پلاننگ کا علم پیشگی طور پر نہیں ہوتا ہے، اپنی اسپرٹ کا تو اندازہ ہوتا ہے اس کو کہ مجھے دعوت کا کام کرنا ہے، مجھے قرآن پڑھانا ہے، لیکن اس معاملے میں اللہ کی پلاننگ کیا ہے اس کا علم ڈائریکٹ طور پر اس کو بہت کم ہوتا ہے۔ تو اس مدت کو یا اس جو بیچ میں جو ایک خلا ہے اس کو پر کرنے کے لیے صبر ہوتا ہے۔ مطلب ہے کہ میں نے ایک کام شروع کیا، میرے عقل کے مطابق وہ کام 10 دن میں ہو جانا چاہیے، لیکن اللہ کی پلاننگ کے مطابق اس کے لیے 10 سال چاہتے ہیں۔ میں نے ایک قصہ بتایا ہے خود اپنا آپ کو کہ میں نے اپنے گھر میں، جس میں بڑا سا آنگن تھا، تو ایک درخت 10 سال کا درخت تھا، وہ اپنے باغ سے نکلوایا، سارا دن کھودا گیا اس کو، تو میں نے لا کے اپنے گھر کے آنگن میں لگا دیا۔ تو میں سمجھتا تھا کہ میں نے 10 سال کو ایک دن میں پورا کر لیا۔ جو پیڑ بنتا باغ میں 10 سال میں، وہ میں نے ایک دن میں اپنے کر لیا، لیکن اگلے دن سوکھ گیا وہ، کیونکہ اللہ کی پلاننگ کے مطابق اس کو چاہیے تھا فل گروتھ کے لیے 10 سال، اور میں نے اپنی سمجھ سے چاہا کہ اس کو میں ایک دن میں پورا کروں، تو وہ دیٹ از امپاسبل۔ یہی معاملہ دعوت کا ہے،
اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. رسول اللہ نے جب اپنا مشن شروع کیا مکہ میں تو بار بار پرووکیٹو سچویشن سامنے آئی, بار بار. تو جو آپ کے ساتھ نئے نئے ساتھی بنے تھے وہ پہلے سے ٹرائبل ایج میں, جس میں ٹکراؤ ہوا کرتا تھا, تلوار بہت زیادہ استعمال ہوتی تھی, تو وہ بار بار یہ چاہتے تھے کہ اقدام کیا جائے, اقدام, کوئی کارروائی کی جائے, مسلح کارروائی. لیکن ہمیشہ سب کی عادت اترتی رہی, ہمیشہ. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ بار بار اترتی رہی. تو کیوں تھا؟ اسی لیے تھا کہ آپ کے ساتھی چاہتے تھے دیر اینڈ دیر کچھ ہو جائے, لیکن اللہ کی جو پلاننگ تھی اس میں اس کے لیے لمبی مدت درکار تھی. مثال کے طور پر اللہ کی پلاننگ یہ تھی کہ مکہ میں امن کا حالات کسی طریقے سے قائم ہو جائے, کوئی بھی ایک سیکریفائس دے کر کے امن کی حالت. مثلاً آپ نے رسول اللہ کا لفظ بٹھا دیا, ایک ایگریمنٹ ہو رہا تھا آپ کے قریش کے درمیان, تو لفظ رسول اللہ بٹھا دیا آپ, تو سارے لوگ خلاف ہو گئے کہ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کی پلان یہ تھی کہ لفظ رسول چاہے بٹانا پڑے لیکن پیس قائم ہو جائے. کاغذ سے لفظ رسول بٹا دو لیکن پیس قائم ہو جائے, تو کیا ہوگا کہ سارے عرب میں ہم اپنے وفود بھیجیں گے, یعنی دعوتی وفود, اور سارے عرب میں اسلام کی اشاعت شروع ہو جائے گی پیسفل انداز میں. اور پھر جو بہترین روحیں ہیں ان کو ہم چن سکیں گے. یہ پلاننگ تھی اللہ تعالیٰ کی. اسی لیے باوجود لوگوں کی خواہش کے کبھی بھی اقدام نہیں کیا گیا, بس صبر. صبر کا مطلب تھا ٹائم, جو کہتے ہیں بائی ٹائم, ٹائم لینا, ٹائم لینا. تو اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ صبر کرو, صبر کرو, اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ کی پلاننگ کو, اس میں یہ جو لفظ ہے کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, تم ہماری نگاہ میں ہو, تم ہماری نگاہ میں ہو, مطلب ہماری پلاننگ کے تحت یہ تمہارا چل رہا ہے. ایک پروسیس ہے, اس کو پورا ہونا ہے. یعنی ہماری پلاننگ کے تحت ایک پروسیس چل رہا ہے, اس پروسیس کو پورا ہونے دو, تب جا کر کے رزلٹ سامنے آئے گا. پھر سے ترجمہ پڑھی اس کا. اور تم صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو, بے شک تم ہماری نگاہ میں ہو. رب کے فیصلے کا انتظار کے معنی کیا ہے؟ رب کے فیصلے کا انتظار کرو کے معنی کیا ہے؟ یعنی رب کی پلاننگ کو کلمنیشن تک پہنچنے کا انتظار کرو. رب العالمین کی جو پلاننگ ہے اس کے مطابق ایک پروسیس چل رہا ہے, پروسیس. اس پروسیس کو کلمنیشن تک پہنچنے کا انتظار کرو. یہ ہے ماڈل. اس طرح سے لوگ کہتے ہیں اسوا, یہی سب اسوا ہے. یہ نہیں کہ داہنے ہاتھ سے مسواک دائیں ہاتھ سے کرو اور داڑھی بڑھاؤ, موچھ کٹاؤ,
یہ سب اسوا نہیں ہے. یہ سب تو عرب کلچر ہے. شاہ اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی جن چیزوں کو ہم سنت کہتے ہیں اسے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آج عرب سے کا تعلق ہے, یعنی عرب کلچر سے تعلق ہے. تو رسول اللہ کی جو سنتیں ہیں وہ بہت بڑی اور بہت گہری حکمتیں ہیں. تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ کو بار بار کہا گیا صبر کرو صبر کرو صبر کرو. آپ کو مشن بتایا گیا, دعوت کا مشن, انذار کا مشن یہ بتایا گیا اول دن سے, قم فانذر. پھر کہا گیا کہ صبر کرو صبر کرو. اس کو معنی کیا تھے کہ اللہ کی جو پلاننگ ہے اس پلاننگ کے ساتھ جو پروسیس چل رہا ہے, اس پروسیس کو کلمیشن تک پہنچنے دو. یہ نہیں اللہ کا مشن ہے کہ لڑ جاؤ, لڑ کے مر جاؤ, مر کر کے شہداء کی لسٹ بن جائے. یہ اللہ کی پلاننگ نہیں ہے. اللہ کی پلاننگ یہ نہیں ہے کہ مکہ میں لڑائی شروع کر دو, لڑائی لڑائی لڑائی, اور بہت سے لوگ اس میں شہید ہو جائیں, اور پھر تمہارے پاس ایک لمبی فہرست شہداء کی بن جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ نہیں تھی, بلکہ لوگوں کو ٹرین کرنا, لوگوں کے اندر زیادہ اویئرنیس لانا, تاکہ اللہ کی پلاننگ کے مطابق جو پروسیس چل رہا ہے سوسائٹی کو بدلنے کا, افراد کو بدلنے کا, وہ اپنی کلمیشن تک پہنچے, اپنی تکمیل تک. تب جا کر کے پورا عرب اسلامائز ہوا, تب جا کر کے مکہ اسلامائز ہوا, مدینہ اسلامائز ہوا, پورا ملک اسلامائز ہوا, اور ساری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے. وہ اس پلاننگ کو فالو کرنے کی وجہ سے ہوا, یہ نہیں کہ لڑکے مر جاؤ لڑکے مر جاؤ. تو یہ بہت بڑا نقطہ ہے اسلام کے مشن کا, اسلام کی دعوت کا, دعوت اللہ کا, اس کو ہمیں جاننا چاہیے. نہ جاننے کی وجہ سے کیا ہوا, موجودہ زمانے میں بار بار مسلمانوں نے یہ غلطی کی ہے, بار بار. مثلاً دیکھیے ابھی بھی کر رہے ہیں. اب دیکھیے مصر میں لوگوں نے مشن شروع کیا, اسلامی مشن, تو تاریخ کیا بنی, لڑائی کی تاریخ, جیل جانے کی تاریخ, شہداء کی تاریخ. سکسیس کی کوئی تاریخ نہیں بنی پورے مصر کے اتنے لمبے یعنی عمل کے بعد بھی. کیوں کہ لوگوں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ کی پلاننگ کیا ہے. اللہ کی پلاننگ یہ تھی وہاں پر مصر میں کہ جب شاہ فاروق کو ہٹایا گیا اور اخوانیوں کی مدد سے فوجی انقلاب وہاں آیا, تو اللہ کی پلاننگ کیا تھی, اس کی سائن ظاہر ہوئے. اس کی سائن SIGN وہ یہ کہ جو وہاں کا رولر فوجی حکمراں جو تھا جمال عبد الناصر, اس نے پیشکش کی وہاں کے اسلام پسند عناصر کو کہ ہم مصر میں ایجوکیشن منسٹری آپ کو دے دیتے ہیں, مصر کی ایجوکیشن منسٹری, خوب لوگوں کو ٹرین کیجیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے تحت تھا, یعنی بگننگ فرام ایجوکیٹ کرنے سے بگننگ, پہلے مصریوں کو ایجوکیٹ کرو,
دعوت کے لیے، اللہ کے سے محبت کے لیے، اللہ کے خوف کے لیے، آخرت کے لیے، جنت دوزخ کے لیے ان کو ٹرین کرو. جب ایک گروپ بن جائے گا تو کوئی تو ایک سیلاب ہوگا، کسی روکنے سے رکا کا نہیں ہوگا. کوئی جنرل نجیب، کوئی جنرل ناصر، کوئی جنرل سادات اس کو روک نہیں سکتا. جیسا کہ رسول اللہ کے زمانے ہوا، جب سوسائٹی تیار ہو گئی تب فتح مکہ ہوا. جب فتح مکہ کا وقت ہوا، رسول اللہ نے مارچ کیا تو کوئی روکنے والا نہیں تھا. رسول اللہ نے مدینہ سے مکہ کی طرف مارچ کیا تو اس وقت قریش کے لیڈر نے کہا تھا آج محمد سے مقابلہ کرنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے. تو وہ مارچ جو تھا مدینہ سے مکہ کی طرف، وہ اتنا زیادہ بڑا مارچ تھا کہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا تھا. پھر یہ شکایتیں مسلمان کرتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتی. تو یہی معاملہ مصر تھا. اگر وہاں کے اسلام پسند عناصر کو یہ معلوم ہو جاتا کہ خدا کی پلاننگ کیا ہے، اور ناصر کی جو پیشکش ہے کہ ایجوکیشن منسٹری آپ لے لیجیے اور مصریوں کو تیار کیجیے، وہ خدائی اشارے سے ہو رہی ہے. خدا نے ان کے دل میں ڈالا ہے، خدا نے ان کے دل میں ڈالا ہے کہ تم ایجوکیشن منسٹری ان کو دے دو. اب اس کو اگر قبول کر لیتے، وہ یہ مصر کی ایجوکیشن منسٹری کو اگر قبول کر لیتے وہ، تو آپ غور کیجیے کتنا بڑا اس کا امپیکٹ ہوتا. دھیرے 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 ایک سیلاب آتا وہاں پر علم کا، تعلیم کا، اور ایک الغار ہوتا اس کا، کوئی کسی کو روکنے سے رکتا نہیں. کسی نہ ناصر روک سکتے تھے نہ کوئی روک سکتا تھا. تو یہ جو شکایتی کلچر مسلمانوں میں آیا ہے وہ سب ختم ہو جاتا، وہ وجود ہی بھی نہ آتا شکایتی کلچر. ایسے دیکھیے پاکستان میں ہوا. پاکستان میں بڑی دھوم دھام سے تحریک چلائی گئی صدر ایوب کے خلاف، صدر ایوب کے اقتدار ختم کرنے کے لیے. تو صدر ایوب جو تھے، جنرل ایوب، انہوں نے پیشکش کی کہ ہم پاکستان میں ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک آل پاکستان یونیورسٹی بنائیں گے، نیشنل یونیورسٹی جو پورے پاکستان کو کور کرے گی. آپ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیجیے، ہماری طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگا. اور پاکستان کی نسل کو خوب ٹرین کیجیے. اس وقت جب یہ پیشکش ہوئی تھی اس وقت بالکل لوہا گرم تھا، نیا نیا پاکستان وجود میں آیا تھا، لوگوں کے اندر جوش تھا، نوجوانوں کا طبقہ بہت زیادہ تھا اس وقت. تو اس کو ٹرین کرتے ہیں لوگ، اسلام پسند لوگ. تو سارے پاکستان میں ایک نئی جنریشن وجود میں آئی تھی. تو وہ جنریشن جب مارچ کرتی تو کوئی روک نہیں سکتا تھا اس کو. تو دیٹ واز ڈیوائن پلاننگ. تو یہ جو آیت پڑھی گئی ہے آپ کو، پھر سے پڑھی وہ آیت ترجمہ کیجیے. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. اور تم صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو، بے شک تم ہماری نگاہ میں ہو. فیصلے کے انتظار کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے جو پلان ہے اللہ کا، اس پلان کو کلمنیشن تک پہنچنے کا انتظار کرو. اللہ کا جو پلان ہے اس کو کلمنیشن تک پہنچنے کا انتظار کرو. لیکن یہاں پر اسلام پسند لوگ
اللہ کی پلاننگ کو سمجھ نہیں سکے، بس لڑ گئے. کوئی جیل جا رہا ہے، کوئی لاٹھی کھا رہا ہے، کوئی مارا جا رہا ہے. تو ایک تاریخ بنی کس چیز کی؟ ٹکراؤ کی. کامیابی کی تاریخ نہیں بنی، کامیابی کی تاریخ نہیں بنی، ٹکراؤ کی تاریخ بنی، شہادت کی تاریخ بنی، جیل جانے کی تاریخ بنی. یہ کوئی تاریخ نہیں ہے. جو تاریخ رسول اللہ نہیں بنائی وہ تاریخ بھی نہیں ہے اسلام کی. یہی انڈیا میں ہو رہا ہے. دیکھیے میں اس کا گواہ ہوں، کیونکہ میں جب انڈیا آزاد ہوا تو میں میچورٹی کی ایج تک پہنچ چکا تھا. تو مجھ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عقل دی تھی کہ میں اس راز کو سمجھو. تو اس وقت سارے ہی لیڈر ون ٹو آل جانتے کیا کہتے تھے؟ ریزرویشن ریزرویشن ریزرویشن. کہ انڈیا کے مسلمان پچھڑ گئے ہیں تو ان کو ریزرویشن دیا جائے. کچھ لوگ یہاں تک کہتے تھے کہ 30 سال کا ریزرویشن، کہ سارے ویکینسیز جو ہے مسلمانوں کو دی جائیں، یہاں تک کہ مسلمان اور ہندو برابر ہو جائیں، تب ریزرویشن ختم کیا جائے. تو اس قسم کی بات ہے، بالکل کوئی اس کا کوئی وژڈم نہیں، کوئی اس قابل نہیں کہ اس کو مانا جائے. تو میں اس زمانے میں مسلمانوں کے جلسے میں جا کے بولتا تھا کہ ریزرویشن کے ڈیمانڈ کو چھوڑو، وہ پکڑو میتھڈ جو امریکہ میں ہے، کمپیٹر پیرش. کمپٹیشن میں آؤ، کمپٹیشن میں آؤ، کمپٹیشن میں آؤ، چھوڑو یہ سب نعرے ریزرویشن کے. تو لوگ مجھ کو ایسے دیکھتے تھے، لیڈر لوگ، کہ کیا بول رہے ہیں، بغیر ریزرویشن کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ لا آف نیچر کے خلاف تھا. اگر اس وقت لوگوں نے مسلمانوں نے سمجھا ہوگا 1947 میں کہ اصل راستہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو، مسلم نوجوانوں کو بھرا جائے اسکولوں میں، کالجوں میں، چاہے وہ ہندو اسکول ہو، کسی کو کرسچن اسکول ہو، گورنمنٹ اسکول ہو، بھرو اور ان کو کہو کہ ٹاپ کرو. تو یہ جو لمبی مدت ہمیں ملی ہے 1947 سے آج تک کی، تو اس ملک میں وہ واقعہ ہو چکا ہوتا جو قرآن میں آیا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. اس آیت کو پڑھیے اور اس کا ترجمہ پڑھیے. یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، جو پلاننگ، خدائی پلاننگ پہ چل کر جس کا نتیجہ سامنے آتا ہے. سورہ البقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 249. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی فئت قلیلہ کیا ہے؟ مائنارٹی، مائنارٹی کمیونٹی. فئت قلیلہ کا مطلب ہے مائنارٹی کمیونٹی. تو یہ جو 1947 سے آج تک کا جو وقت ملا ہے مسلمانوں کو، اس وقت کو اگر خدا کے پلان کے مطابق اویل کرتے ہو، خدا کے پلان کے مطابق اویل کرتے ہو، اتنی لمبی مدت میں کیا ہوتا، فئت قلیلہ فئت کثیرہ بن چکی ہوتی، کمزور کمیونٹی طاقتور کمیونٹی بن چکی ہوتی. لیکن ہر آدمی بول رہا ہے ریزرویشن دو، ریزرویشن دو. میں اس وقت کہتا تھا کہ بالکل کبھی ریزرویشن نہیں ملے گا آپ کو، خام خواہ کے نعرے ہیں یہ. آپ کمپیوٹر پیرش کو فارمولے کو پکڑیے. تو آج انڈیا کی تاریخ دوسری ہوتی، بالکل مختلف ہوتی. یعنی شکر کر بجائے شکایتی، اس وقت مسلم ایک شکایتی کمیونٹی بنی ہوئی ہیں، شکر والی کمیونٹی بنتے ہو.
شکر والی کمیونٹی بنتی. تو اللہ کی یہ پلاننگ کا اصول بتایا گیا. وہ اصول یہ ہے, اس میں ریسرچ ہوئی ہے باقاعدہ, کہ جب کسی ایریا میں ایک کمیونٹی مائنارٹی کمیونٹی ہو اور دوسری کمیونٹی میجارٹی کمیونٹی ہو, تو فطرت کے قانون کے مطابق دونوں میں اسٹرگل ہوتا ہے, چیلنج پیش آتا ہے. تو پھر چیلنج کی وجہ سے جو کمیونٹی کم تھی شروع میں, وہ یعنی کم کے معنی ہے کہ وہ انکریٹو تھی, انکریٹو کمیونٹی, وہ کریٹو کمیونٹی بننا شروع ہو جاتی ہے. جو کمیونٹی کم تھی اس بنا پر وہ انکریٹو کمیونٹی بنی ہوئی تھی, وہ دھیرے دھیرے ایک 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 پروسیس کے تحت کریٹو کمیونٹی بننا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ مدت جو ہے اتنی کافی ہے کہ آج مسلمان اس ملک میں کریٹو کمیونٹی بن چکے ہوتے, شکایتی کمیونٹی نہیں, کریٹو کمیونٹی. اب وہی واقعہ ہو جاتا ہے جو اس آیت میں کہا گیا, کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. غلبت کا معنی یہ نہیں کہ حاکم, نہیں, آگے بڑھ جاتے. جیسے ملک آپ دیکھیے, پارسی جو ہیں وہ بہت ہی ٹائنی کمیونٹی, ٹائنی, لیکن آگے بڑھے ہوئے ہیں. وہ اس ملک میں بہت بڑا یعنی انفراسٹرکچر ان کے ہاتھ میں, اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. وہ ایسی سکھ کمیونٹی 2% ہے اور وہ 10% کو, وہ 20% کو کنٹرول کر رہی. مسلمان شکایت کر رہے ہیں, شکایت. تو آج مسلمان اس لمبی مدت کے اندر اگر انہوں نے اس پر عمل کیا ہوتا تو ایک اس ملک میں ایک کریٹو کمیونٹی بن چکے ہوتے, نہ کہ مائنارٹی کمیونٹی. ابھی تک ان کو مائنارٹی کمیونٹی کا اسٹیٹس ملا ہوا ہے, اب ان کو اسٹیٹس مل چکا ہوتا کریٹو کمیونٹی, کریٹو کمیونٹی. تو یہ ہے, یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن میں بتائی گئی ہیں. لیکن آج ہی میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے ضروری کیا چیز ہے؟ لفظ بدلنے کا آرٹ جاننا, لفظ بدلنے کا آرٹ جاننا. مثلا اس آیت جو آج جو پڑھی گئی کہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو, صبر کرو, صبر کرو کیونکہ تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو. اس میں لفظ بدلیے آپ, وہ کہ تمہارا پلاننگ ماسٹر تو خدا ہے. تو تمہارے ساتھ جو پلاننگ کورس چل رہا ہے اس کورس کو مینیج کرنے والا تو خدا رب العالمین ہے. اس کے لیے کامیابی یقینی ہے. لفظ بدلنا, اب جب تک میں اپنے بارے میں خود کہتا ہوں پچھلے چند دن اس میں اٹکا ہوا تھا, اسی لیے کہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو, پڑھنے کا بیانا, تم ہماری آنکھوں, آپ بس سوچ سکتے کیا مطلب آنکھوں کے سامنے. تو جب میں نے ڈسکور کیا کہ یہاں اس کا مطلب ہے کہ ہماری پلاننگ کے تحت چل رہے ہو, ہمارے پلاننگ کے تحت جو پروسیس ہے اس کے تحت تم کو کور کیا جا رہا ہے, یہ مطلب ہے اس کا. تب جا کے اس آیت کی معنی سمجھ آئے. تو قرآن فہمی کے راز کو سمجھو, قرآن کی گہری میننگ کو سمجھیے, تب آپ
قرآن کو اپنا گائیڈ بک بنا سکیں گے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو سچے معنی میں گائیڈ بک بنا سکیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, we'll start with the question, answer and comment session. I will first read out the comments that have come out. مولانا یہ کامنٹ بھیجا ہے مس شائستہ رمضان نے پاکستان سے. یہ کل کے ٹاک کو لے کے ہے. انہوں نے لکھا ہے sometimes مولانا صاحب you repeat incidents of your own life, but every time when we listen to them they give us more hope to live life and spend life in a simple way. مولانا اسرار خطیب صاحب نے بھیجا ہے چنئی سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا سارے ہندوستانی مسلمان آج کل سیاسی گفتگو میں بزی ہیں، حتیٰ کہ ان کے مسجد کے منبر و محراب بھی اس سے خالی نہیں. صرف سی پی ایس ٹیم اور اس کے فالوورز نے ایسا مثال پیش کی ہے کہ یہ تمام کے تمام سیاست سے اوپر اٹھ کر کام کر رہے ہیں. سی پی ایس صحیح معنی میں ویری ڈفرینٹ رول آج کے زمانے میں ادا کر رہا ہے. مولانا اقبال عمری نے لکھا ہے دعوت کا مطلب خدا کی پلاننگ میں اپنا رول ادا کرنا اور اس کے لیے صبر ہی ایک واحد ذریعہ ہے. جزاک اللہ مولانا. مس قرۃ العین نے شری نگر سے لکھا ہے ٹو آف دا گریٹسٹ ورچوز آف پروفٹ محمد آر ٹو اسٹرائیو فار پیس at any cost and be patient. That while starting any mission, any strategy to be followed is subservient to Almighty's planning is a grim reminder that one has to wait to let God's planning reach its culmination. What an enlightened and thought-provoking reminder. Jazakallah Maulana. God bless you. ڈاکٹر جنید شیخ نے ممبئی سے لکھا ہے ٹوڈیز کلاس از مائنڈ باگلنگ فار می. I learned completely new aspect of sabr. Sabr is major part of Dawati Amal so that we can avail divine planning in true sense. Jazakallah Maulana Sahab, I can say that my case was case of blindness and only after reading your books and listening to your lecture I understood Islam in true sense. محمد عمران طالہ صاحب نے کریم نگر تلنگانہ سے لکھا ہے آج صبر کے تعلق سے باتیں معلوم ہوئی اور اللہ کہتا ہے کہ صبر سے کام لو اور ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں اور اللہ کے پلان چل رہا ہے. اللہ کا پلان اپنے وقت پر رزلٹ لائے گا. اللہ ہمارے ساتھ ہے اور سب دیکھ رہا ہے بے شک. مولانا اب سوال لینا چاہیں گے. یہ سوال بھیجا ہے احمد آباد سے عبد الماجد صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے مولانا یو سیڈ ٹوڈے دیٹ پیشنس از بائنگ ٹائم. دس از سچ این امیزنگ ایکسپلینیشن. مائی کوشچن از دیٹ آفٹر کیپنگ پیشنس if we don't get desired result, then how do we know whether God approves my plan or not? Is there a way to find out so we can move to second or the third option and not keep waiting in patience forever? دیکھیے پیشنس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی کل کی بات کہ مجھے کچھ ایسی باتیں سمجھ میں آئیں جس سے پوری عمر میری بیت گئی. پوری عمر بیت گئی. پورے عمر میں سوچتا رہا کوئی بات کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں مل رہی. ابھی کل مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے پاس سے بڑی مدد دے دی. تو پیشنس کی کوئی لمٹ مت سوچے, ساری عمر چل سکتی. خود رسول اللہ کی زندگی میں ساری عمر پیشنس چلا, تب نتیجہ نکلا.
پیشنس فار دا سیک آف پیشنس صبر فار دا سیک آف صبر. اس کی کوئی لمٹ مت اپنے مائنڈ سے بنائیے. اس کی صورت یہ ہے کہ آپ پیشنس کو عبادت سمجھیں. افضل عبادت ہے انتظار الفرج. یہ افضل عبادت ہے. پیشنس افضل عبادت ہے. اس ذہن کے ساتھ آپ صبر کو اختیار کیجیے, تب آپ اس قائم رہیں گے, اور تبھی یہ ممکن ہوگا کہ آپ کو بڑی بڑی نصرت ملے اللہ تعالیٰ کی. ایسا نہیں ہو سکتا. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے ڈاکٹر سفینہ تبسم نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب آج اس حدیث کے بارے میں بھی کلیئرٹی آئی کہ کیوں اچھے حالات کا انتظار کرنا بھی ثواب ہے. اس سے میں یہ سمجھی ہوں کہ انتظار سے مراد اللہ کے چلائے ہوئے پروسیس کو تکمیل ہونے کا انتظار کرنا ہے. کیا میرا یہ سوچنا ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ ٹھیک ہے. یہی تو مطلب ہے. آپ ٹھیک نقطے کو پکڑ لیا آپ نے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا خوب ثواب عطا فرمائے. مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے مس ستوتی ملہوترا نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا آفٹر لسننگ ٹو ٹاک ٹوڈے آئی ریئلائزڈ that a dai should do dawa work and fulfill his role. He should leave the result to God, and if he does not see the result, then he should not be disheartened. Maulana, is this approach right? بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے لکھنؤ سے سہیل خان صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا, can we say that if we keep patience and even if we don't get result in this world, then still we have great hope that for keeping patience God will reward us abundantly in the hereafter. This would therefore be the best result for keeping patience. دیکھیے, آپ قرآن کو اور حدیث کو گہرائی کے ساتھ پڑھیے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایسے وعدے فرمائے, وعدے جن کی تکمیل آپ کے آخر عمر تک نہیں ہوئی بلکہ آپ کے بعد ہوئی. ایسے وعدے جو رسول اللہ سے کیے گئے لیکن ان کی تکمیل ہوئی آپ کے وفات کے بعد. اس میں ہم بہت کچھ لکھ چکے ہیں, ہم اب پڑھ سکتے ہیں اس کو. تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے آپ کے صرف نہیں ہے, یہ رسول اللہ کے لیے بھی ہے. تو صبر کی کوئی حد نہیں, آپ کو ہر حال میں صبر کرنا ہی کرنا ہے, اس یقین کے ساتھ کہ کبھی نہ کبھی وقت آئے گا جب آپ کا صبر جو ہے تکمیل تک پہنچے گا اور رزلٹ سامنے آئے, چاہے وہ آپ کی وفات کے بعد سامنے آئے. مولانا اگلا سوال دلی سے بھیجا ہے ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے. انہوں نے لکھا ہے, ڈز ویٹنگ فار ڈیوائن ہیلپ مین وی کیپ پیشنس ٹل سم اپرچونیٹیز اوپن اینڈ دین وی اویل آف دیم ان دی ہوپ دیٹ گاڈ ول گیٹ دیم ڈن تھرو ہز اینجلس, ریسٹ وی ڈو دعا. صحیح ہے. مولانا اگلا سوال کشمیر سے آیا ہے, ادریس قمر صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا میرا سوال ہے کہ کبھی کبھی ہمارے مائنڈ میں برے خیالات اور وسوسائے آتے رہتے ہیں اللہ کی ذات کو لے کر کہ واقعی اللہ ہے یا نہیں. ایسے موقعوں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس پر ایڈوائز کریں. اپنی اسٹڈی بڑھائیے, اس پر ہم تو بہت کچھ
ہمارے مشن میں اس میں بہت کچھ چھپ چکا ہے. اس کو خوب پڑھیے, بار بار پڑھیے. یہی میں مشورہ دے سکتا ہوں. مولانا اگلا سوال پاکستان سے بھیجا ہے رید الحسن صاحب نے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب قرآن کی روشنی میں پرسنالٹی کو کیسے بہتر بنایا جائے, اس کے بارے میں بتائیں. میں تو یہ کہوں گا کہ تدبر کو بڑھائیے, یعنی قرآن اور حدیث, سیرت رسول, ان چیزوں میں اپنے غور و فکر کو بڑھائیے. جسے آج ہی کی قصہ میں نے بتایا آپ کو کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, یہ بہت دیر سے میرے ذہن میں سوال تھا کہ تمہارا معاملہ ہماری نگاہوں میں ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آج ہی مجھ پہ کھلا. کیا مطلب ہے کہ تمہارا معاملہ ہماری پلاننگ کے تحت چلنا چاہے. ہماری پلاننگ کے تحت ایک کورس جاری ہوا ہے, اس کورس کو پورا ہونے دے, پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو زیادہ سے زیادہ تدبر کیجیے, غور و فکر کیجیے, یہی راستہ ہے. مولانا اگلا ایک کامنٹ اور سوال ہے جو ام اشاد صاحبہ نے بھیجا ہے چنئی سے. انہوں نے لکھا ہے, ٹوڈے آئی لرن دیٹ واٹ از پلاننگ آف گاڈ. دی گریٹ پلان آف گاڈ ان ہسٹری از حضرت حاجرا's model changed into Kaaba model. And now in modern era, the Stuti Malhotra's model will inshallah change into global women model. Jazakallah مولانا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. پھر ان کا سوال ہے مولانا, انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ صبر جمیل کیا ہے, اس کی وضاحت کریں. صبر جمیل کا مطلب ہے کہ شکایت کے بغیر صبر کرنا. بس مسلمان جیتے ہیں شکایتوں میں کہ ظلم ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو شکایت کے بغیر صبر کرنا, یہی صبر جمیل ہے. مولانا ان کا ایک اور کامنٹ آیا ہے ابھی جو ہم پڑھنا چاہیں گے. تو ام اشاد صاحبہ نے لکھا ہے, مولانا میں مسلسل 3 دن سے کتاب قیامت کا علام پڑھ رہی تھی تو مجھے محسوس ہوا کہ آج ہی میں مسلمان ہوئی ہوں اور میں آج دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. جزاک اللہ مولانا, یو آر اے پرسن ہو از گیونگ گائیڈنس گلوبلی in the modern era and in the age of communication. ماشاء اللہ, جزاکم اللہ. مولانا ایک سوال آیا ہے راہل علی صاحب کا, انہوں نے اپنی لوکیشن نہیں لکھی ہے. ان کا سوال ہے کہ ہاؤ کین آئی میک اے نان مسلم انڈرسٹینڈ توحید, اس کے بارے میں بتائیں. بھائی یہ تو اس زمانے میں, سائنس کے زمانے میں بہت ہی آسان ہو چکا ہے. ہماری کتاب ہے الاسلام والتحدہ, وہ توحید ہی پر تو ہے وہ کتاب. اس کا نام انگریزی میں ہے وہ گاڈ رائزز. اس کو آپ پڑھیے, وہ کتاب توحید ہے. وہ آپ اس کو پڑھیے, انشاءاللہ اس میں آپ کو جواب مل جائے گا. اور اگر آپ کو میرے سوا کسی اور کی کتاب پڑھنا ہے, اس کا بھی نام بتاتا ہوں میں آپ کو. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے انگلش میں ایویڈینس آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس. عربی میں اس کا ٹائٹل ہے اللہ یتجلی فی عصر العلم. عربک میں ٹائٹل ہے اللہ یتجلی فی عصر العلم. انگلش میں ٹائٹل ہے ایویڈینس آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس. پڑھیے اس کو, ریڈنگ پڑھائیے,
ریڈنگ بڑھانا بہت ضروری ہے. مولانا اگلا کامنٹ بھیجا ہے اسرار خطیب صاحب نے اور ان کا سوال بھی ہے. انہوں نے لکھا ہے ٹوڈے آئی گاٹ ٹو نو اے نیو پرنسپل آف انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن, دیٹ از وین وی چینج دا ورڈ دین وی کین انڈرسٹینڈ دا میننگ آف دا قرآن. مولانا پھر ان کا سوال ہے, انہوں نے لکھا ہے مولانا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ صبر کی بات کرتے ہیں, جبکہ قرآن میں قتال, جہاد اور دفاع کی بھی بات کہی گئی ہے. صرف صبر پر زور دینا قرآن کے ایک حصے کو نہ ماننا ہے. مولانا اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس کا جواب فقہا دے چکے ہیں کہ قتال اسلام میں حسن لغیر ہی ہے, حسن لذاتے ہی نہیں ہے. فقہا دے چکے ہیں جواب کہ قتال اسلام میں حسن لغیر ہی ہے, حسن لذاتے ہی نہیں ہے. آج کل کے زمانے میں میں کہوں گا کہ وہ ٹیمپریری ہے, پرماننٹ نہیں ہے. تو مجھ کو کہتے ہیں سارے علماء کو, سارے فقہا کو کہیے, مجھ کو کہتے ہیں آپ. مولانا اگلا کامنٹ پڑھتے ہیں. یہ کامنٹ بھیجا ہے مس ستوتی ملہوترا نے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا دس کامنٹ از ریگارڈنگ دا کلاس یسٹرڈے. یو اینالائزڈ مائی کیس اینڈ said yesterday that in working with my organization for 14 years, where I tried to be a no problem performer, I would have left behind a question about this difference in the minds of my colleagues. You were absolutely right in your analysis. I had not told you this before, but as I left my organization, there were several people who had actually told me that I was different from the other people, and that this is what led them to interact with me. جزاک اللہ, جزاک اللہ. مولانا اگلا کامنٹ بھیجا ہے دلی سے پروفیسر نجمہ صدیقی نے. انہوں نے لکھا ہے مولانا یو ہیو ایکسپلینڈ ویری ویل ہاؤ ٹو میک قرآن a guide book with elaborate examples and keeping patience for divine help. Your lectures always help us to learn great lessons from Quran and Hadith. Jazakallah مولانا. طارق بدر صاحب نے پاکستان سے لکھا ہے بیوٹیفل ڈیفینیشن آف صبر جمیل, پیشنس وداؤٹ کمپلینٹ. جزاک اللہ مولانا. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں. یہ ایک اسٹوڈنٹ نے بھیجا ہے جو اسکول میں پڑھتا ہے. ان کا نام ہے بلال خان اور دلی سے انہوں نے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے مولانا دیر از اے مووی نیمڈ دا میسج آن دا لائف آف پروفٹ, بٹ دے ڈونٹ شو اینی فیسز آف کیلفس اینڈ پروفٹ. آئی وانٹ ٹو آسک یو, از اٹ حرام اور رانگ ٹو سی سچ موویز؟ کیا کہا انہوں نے؟ مولانا یہ اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک مووی ہے جو پروفٹ محمد کے اوپر بنی ہے, لیکن اس میں کوئی چہرہ نہیں دکھایا, نہ پروفٹ کا نہ خلیفہ کا. تو کیا ایسی پکچر ہم دیکھ سکتے ہیں یا حرام ہے ایسی پکچروں کو دیکھنا؟ دیکھیے حرام حلال اتنا زیادہ جو کرتے اس زمانے میں کرتے ہیں لوگ. پہلے زمانے میں یہ سب نہیں ہوتا تھا. حرام حلال کیا؟ حرام حلال بہت ہی تھوڑی چیزوں میں ہوتا ہے. یہ شراب ہے, خنزیر کا میٹ ہے, یہ نہیں کہ ہر چیز حرام حلال. فقہا نے اس پر لکھا ہے باقاعدہ, ہر چیز میں حرام حلال نہیں ہوتا. بہت ہی تھوڑی سی چیزوں میں, جس سے شراب ہے, اس طرح کچھ چیزیں ہیں, باقی سب کھلی ہے. حرام حلال کا عقل استعمال کیجیے, فتویٰ مت لگائیے. مولانا اگلا کامنٹ بھیجا ہے مولانا یعقوب عمری نے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے
Maulana, today's lecture on sabr was a logical explanation which we can practice in our daily life without breaking it. Jazakallah khair. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے کشمیر سے عامر موری صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے ٹوڈے یو گیو اے نیو انسائٹ ٹو انڈین مسلم کمیونٹی that time has come to become a creative community rather than minority community. My question is, how can we know what is Allah's plan in any situation? What is the criteria to evaluate divine plan? Maulana, please guide all of us. یہ کیا آیت پڑھ دی میں نے؟ کم من فیتن قلیلۃ غلبت فیتن کثیرۃ باذن اللہ. یہ تو ہے کہ مور ایفرٹ مور اسٹرگل کرو، اپنے آپ کو کریٹیو کمیونٹی بناؤ تو تم فیت قلیلہ آج ہو کل فیت کثیرہ بن جاؤ گے. یہ تو ہے ڈیوائن پلان. مولانا اگلا کامنٹ بھیجا ہے ڈاکٹر اسلم صاحب نے سہارنپور سے. انہوں نے لکھا ہے دا پاور آف دعویٰ از فار مور افیکٹو اینڈ فار مور یوزفل having divine help. We should avoid confrontation and hatred with Madhu community. ساجد انور صاحب نے ممبئی سے لکھا ہے مولانا from today's lecture I again relearned the importance of patience in dawah. It has increased my conviction in God's planning even without knowing the details. Jazakallah for enlightening us. Okay, so we will end the session now. Thank you.